اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پناہ مرتبہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار امم فخر بنی آدم حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ کروڑہا بار درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کے ہم امتی اور غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس دین کو سمجھیں بھی، اس کو سیکھیں بھی اور دوسروں تک اس دین کے پیغام کو پہنچائیں بھی۔ آج کے اس لیکچر میں نماز کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر کا جو میرا ذوق ہے، جو شوق ہے، جو وجہ ہے بیان کرنے کی، وہ یہی ہے کہ آج ہماری مساجد تو نمازیوں سے خالی ہیں مگر ہمارے کلب اور ہمارے کھیلوں کے میدان تو آباد ہیں۔ آج ہم نیکی کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور آج ہم برائی کی ترویج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے، تمام مسلمانوں کو، پوری کائنات کے انسانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ مقصد آج ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کی تخلیق کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انسان اپنے حال کے حقیقی کو یاد کرے، انسان اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے کریم آقا تک جتنے نبی آئے، تمام کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بنی نوع انسان کی گردنیں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ کوئی انسان بھی کائنات کا ایسا نہ ہو جو اللہ کو اپنا الہ، اپنا معبود تسلیم نہ کر لے۔ انبیاء کرام اس سعی کو کرتے رہے، اپنے اپنے ادوار میں انبیاء کرام نے لوگوں کو درس توحید بھی دیا، درس رسالت بھی سمجھایا، آخرت کا پیغام بھی دیا۔ وہ سلسلہ میرے کریم آقا پر آ کر نقطہ عروج کو پہنچ گیا، نقطہ کمال کو پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو تعلیم دی ہے، آج اسی تعلیم کا، اسی پیغام کا، اسی فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو عام کریں۔ اللہ کے کلام مقدس کی آیا مبارکہ سے اور احادیث مبارکہ سے نماز کی جو اہمیت ہے، نماز کی جو فضیلت ہے، ترک نماز کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ایک امام ہوتا ہے، 4 5 یا 6 نمازی ہوتے ہیں۔ کوئی مسجد ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کے اندر کوئی 2 صفیں بھی نماز کے اندر نمازیوں کے مکمل ہو جائیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج ہم اپنی معیشت میں، اپنی سیاست میں، اپنی تہذیب میں، اپنی ثقافت میں، اپنے تمدن میں
مسلمان اپنی پستی کا رونا روتا ہے۔ آج یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو فراموش کر دیا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتے۔ حاضرین و ناظرین، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کو قرآن سے اور نبی کے فرمان سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے چند آیا مبارکہ تلاوت کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وَآقِمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ دوسری آیت میں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ ہماری راہ میں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو پکے اور سچے مومن ہیں۔ یعنی پکا اور سچا مومن وہ ہے جو اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لہم درجات عند ربہم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور بلند درجہ رزق ہے۔ یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر رحم کرتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآقِمِ الصَّلَاةَ وَآقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، آج جو برائی ہے، آج جو بے حیائی ہے، آج جو بے ایمانی ہے، آج جو جھوٹ ہے، اگر اس کا کلا کما کرنا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے، اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ مسجدوں کو بھر دیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائیں۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور بے شک نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جائے گی، برائی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانا پڑے گا۔ حاضرین مکرم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، میرے کریم رسول نے اپنے فرامین میں اور صحابہ کرام نے امت کا کثیر حصہ جو علماء ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو اصحاب رسول ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے نبی نے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی تلقین کی ہے۔ نماز کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے جسے ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے، لیکن نماز کا جو تارک ہے وہ کس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، وہ کتنا بڑا جرم کرتا ہے، کتنا بڑا گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، ہم حدیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تارک نماز کے بارے میں کیا کہا۔ پہلے ہم نماز کی اہمیت دیکھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کتنی اہم ہے، نماز پڑھنے سے انسان کس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کو جو مقام ملتا ہے، جتنی بلندی ملتی ہے، جتنا عروج ملتا ہے، اگر انسان نماز کو ترک کر دیتا ہے تو وہ مقام جو ہے وہ اس سے چھن بھی جاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور پھر کھڑا ہو کر حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے سے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے،
اللہ تعالیٰ کیوں کر اس کو عذاب دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر اس پہ اپنی رحمتوں کے دروازے نہ کھولے گا؟ ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں حاضر رہا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے عن ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فآتیته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت اسألك مرافقتك في الجنة قال او غیر ذلك قلت هو ذاك قال فإني على نفسك بکثرت السجود۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رات کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسَأَلُكَ مَرَافَتَكَ فِي الْجَنَّةِ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو میں نے کیا فرمایا؟ أَسَأَلُكَ مَرَافَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فرمایا کہ اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال او غیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ۔ پھر فرماتے ہیں قلت ہوا ذاک، میں نے فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے بس یہی کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو جنت میں میری رفاقت چاہتا ہے، میرا رفیق بننا چاہتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو اے ربیعہ بن کعب اسلمی پھر کیا کیا کر کہ تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کیا کر، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کر۔ جب تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے گا تو اللہ تجھے جنت بھی عطا فرمائے گا، اور جنت میں اپنے رسول کی رفاقت بھی عطا فرمائے گا۔ جنت میں رفاقت کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جو کثرت سجود کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب بھی عطا فرما دے گا۔ حاضرین و ناظرین، نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ عن عبادہ بن الصامت انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما من عبد یسجد للہ سجدتا الا کتب اللہ لہا بہا حسنتا ومحا عنہ بہا سیئتا ورفعہا لہو بہا درجتا فاستکثروا من السجود۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یسجد للہ سجدتا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، ما من عبد یسجد للہ سجدتا، جو بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، الا کتب اللہ لہا بہا حسنتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی کو مٹا دیتا ہے۔ ایک سجدہ کرتا ہے انسان اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی بھی لکھتا ہے اور ایک گناہ بھی مٹا دیتا ہے، ایک برائی بھی مٹا دیتا ہے۔ وَرَفَعَهَا لَهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کا ایک درجہ بلند بھی کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
فاستکثروا من السجود، تو تم کثرت سے سجدہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی خود بھی سجدہ کرتے، اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمانے عالی شان ہے۔ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ سے مروی میرے نبی کا ایک فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں، جب خزاں کا موسم ہوتا ہے، جب درختوں کے پتے گر رہے ہوتے ہیں، میرے نبی باہر تشریف لائے، درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خزاں کا موسم تھا، سردیوں کا موسم تھا، درختوں کے پتے گر رہے تھے، اللہ کے رسول باہر تشریف لائے، اللہ کے نبی نے ایک درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا تو اس کے پتے جو ہے وہ زمین پر گرنے لگے، پتے زمین پر گرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے مجھے مخاطب کیا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلام حاضر ہے، میں حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایک مسلمان اللہ کی رضا جوئی کے لیے جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جڑ رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ ایک دن میں 5 مرتبہ ایک نہر میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سجود کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جس طرح نہانے سے میل کچیل باقی نہیں رہتا، اس طرح بندہ مومن کے جسم کے ساتھ کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ نماز جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اللہ کا قرب دیتی ہے، اللہ کی یاد کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، انسان کو بیماریوں سے بچاتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان جو ہے وہ اللہ کی وہ بنائی ہوئی مقدس جگہ جسے جنت کہا جاتا ہے اس کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ تو تھیں وہ باتیں جو نماز کی فضیلت کے حوالے سے تھیں۔ نماز پڑھنے سے بڑی عزتیں ملتی ہیں، بڑی عظمتیں ملتی ہیں، بڑا مقام ملتا ہے، مگر نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے آئیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے جس نماز کو ترک کر دیا، 27 رجب 10 نبوی معراج النبی کے موقع پر ملنے والا وہ تحفہ جو اللہ کے کریم رسول کو ملا، 50 نمازیں تھی، کرتے کرتے 5 رہ گئیں، اور آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے کھیلوں کے میدان تو آباد ہو چکے۔ آج ہمیں اتنا مصروف کر دیا گیا ہے کہ بندہ مومن کے پاس اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وقت بھی موجود نہیں ہے۔ وہ رب جس نے ہمیں سانسیں دی ہیں، وہ جب چاہے یہ سانسیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہم اللہ کے گھر کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو یہ جتنا بڑا جرم ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ ترک نماز کوئی عام گناہ نہیں ہے۔ نماز عبادات میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ بندہ مومن ایک عام انسان ہے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو جس لمحے اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا ہے، تو اس پر عین اسی وقت نماز فرض ہو جاتی ہے۔ سال میں انسان جو ہے وہ 1 مرتبہ موقع ملتا ہے حج کرنے کا، اور حج صرف صاحب استطاعت پہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ زکوٰۃ 1 سال گزر جانے کے بعد صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ بھی 1 سال گزر جائے مال پر۔ رمضان کا ایک خاص مہینہ ہے، اس میں رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے
امیر ہے، غریب ہے، شاہ ہے، گدھا ہے، جھونپڑی میں رہنے والا ہے یا کسی بہت بڑے محل کے اندر رہنے والا ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، حاکم ہے یا محکوم ہے، ظالم ہے یا مظلوم ہے، ہر مسلمان پر، ہر بندہ مومن پر نماز فرض ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جگہ جگہ پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نماز ترک نہیں کرتے۔ آج ہمارا دعویٰ تو ہے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، مگر ہمیں وہ غلامی صرف برائے نام تو قبول ہے، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم رسول کی غلامی میں اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں؟ ہم رسول کے غلام ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے رسول کی بات بھی مانی ہے؟ رسول نے فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے امتیوں، تم نماز پڑھتے ہو تو مجھے میرے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے خوشی ملتی ہے، مجھے راحت ملتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے امتی نماز پڑھتے ہیں۔ کعب بن ربیعہ اسلمی سے فرمایا کہ کعب بن ربیعہ اسلمی، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں تمہیں میری رفاقت ملے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدے کرنے ہوں گے۔ آج ہمارے جبینیں تو سجدوں سے خالی ہو گئی، اور ہمارے دعوے ہیں کہ ہم نبی کے بڑے پکے غلام ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین صرف فقط یہ ہے کہ میں 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل کرواؤں گا تو مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ میسج سمجھ لیا ہے کہ میں محرم الحرام کے اندر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام کی محفل کرواؤں گا تو میں پکا اور سچا مسلمان ہوں۔ آج ہم نے صرف ان باتوں کی حد تک اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہوا ہے۔ ہم نے رمضان میں روزے رکھ لیے اور رمضان کا 1 مہینہ ہم نے مسجد کی طرف رجوع کر لی تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم بڑے پکے اور سچے مومن ہیں۔ مگر حاضرین مکرم، میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور جو بلا وجہ نماز کو ترک کرتا ہے وہ کتنا بڑا جرم کرتا ہے، وہ کتنا بڑا گناہ کرتا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی کے احکامات سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرامین سے دیکھتے ہیں کہ تارک نماز جو ہے وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ ان ابی سفیان قال سمعت جابرا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق قائم رکھنے والی چیز جو ہے وہ صرف نماز ہے۔ یہ میں نہیں فرما رہا، یہ دنیا کا کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے رہا، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے۔ حاضرین مکرم، یہ کسی خانقاہ کے پیران عظام کی بات نہیں ہے۔ حاضرین مکرم، یہ اس رسول کی بات ہے کہ جس نے نماز کا حکم دیا ہے، جس نے اپنے رب کے کہنے پہ ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کیا میرے امتیوں اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا کرو، سجدے کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرَكُ الصَّلَاةِ، بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق قائم رکھنے والی چیز جو ہے وہ صرف نماز ہے۔ بندہ نماز قائم کرے گا، ظاہری وضاقتہ مسلمانوں والی ہوگی، مسجد میں پہنچے گا تو دیکھنے والا کہے گا جی بندہ مومن ہے، نماز پڑھتا ہے، نمازی ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو فرق قائم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 247 ہے، سنن نبی داؤد کے اندر 4678 حدیث مبارکہ ہے، سنن ترمذی کے اندر جو ہے وہ جامع ترمذی کے اندر 2619 نمبر ہے، اور سنن نسائی کے اندر اس کا نمبر جو ہے وہ 465 ہے، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کا جو نمبر ہے 1078 ہے۔ یہ متعدد کتب احادیث کے اندر اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے، نقل کیا گیا۔
اور یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ وارد نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے اللہ کے جلیل القدر صحابی، بڑے خوبصورت شخصیت کے مالک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ترک الصلاۃ شرک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ترک کرنا شرک ہے۔ نماز ترک کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ نماز کا تارک کوئی چھوٹا گناہ نہیں کرتا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس سے انسان پر شرک لازم آ جاتا ہے۔ یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ آج ہم درباروں پہ جانے والے کو تو مشرک کہتے ہیں، وہاں جا کے سجدے کرنے والے تو مشرک بن جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری جو مسجدیں ویران ہیں، ہماری مسجدیں جو خالی ہو چکی ہیں، جب ہم ان کو آباد نہیں کریں گے، جب ہم نماز کو ترک کر دیں گے، تو ہمارے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ترک الصلاۃ شرک، نماز کا ترک کرنا بھی شرک ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے اور اس کا نمبر ہے 1080۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے اور شرک کے درمیان ترک نماز کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہے۔ یعنی بندہ مومن اور کافر، مومن اور مشرک، ان کے درمیان فرق کیا چیز ہے کہ مومن جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتے ہیں، اور جو مشرک ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم پہ نماز فرض کی ہے، ہم نماز ترک کریں گے تو ہم بہت بڑے گناہگار ہو جائیں گے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ بھی نماز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے، معاف فرماتا بھی ہے، ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا مولا ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ صفت ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اپنے غلاموں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، مگر اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تو غلامی کا دعویٰ کیا سچا ہو سکتا ہے؟ کیا غلام آقا کی بات کو رد کر سکتا ہے؟ آج میں اور آپ کسی کے پاس ملازمت کرتے ہوں تو ہم اپنے مالک کی بات نہ مانیں تو کیا ہم مالک کے اچھے ملازم ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا مانا ہوا ہے، اپنا آقا مانا ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کیا نبی کا غلام اپنے گلے سے غلامی کا پٹا اتار سکتا ہے؟ کیا غلام کی بھی اتنی جرت ہے کہ وہ آقا کی بات نہ مانے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ وَقُرَّۃُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی کو اس سے سکون ملتا ہے، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں۔ بندہ ہو مومن، ایمان کا دعویٰ بھی کرے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا بھی ہوا ہے، نام بھی مسلمانوں والا ہے، وضاقتہ بھی مسلمانوں والی ہے، لباس بھی مسلمانوں والا ہے، مگر وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا، تو مجھے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس بات نہ ماننے سے کیا ہم اللہ کے نبی کو راضی کر رہے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں؟ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول بین العبد و بین الکفر والایمان الصلاۃ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے، اسے ترک کرنے پر بندہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تو تھی احادیث مبارکہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پہلے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے نماز کی فرضیت کو بیان کیا، پھر میں نے اللہ کے نبی کے فرمان سے نماز کی اہمیت کو بیان کیا۔ اب اللہ کے نبی کے فرمان سے ہی ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لیا کہ نماز کا ترک کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی کو کافر یا مشرک نہیں بنانا چاہ رہا، نہ مجھ میں اتنی کوئی جرت ہے، نہ میں اتنی کوئی طاقت رکھتا ہوں، نہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی کو کافر یا مشرک کہوں، مگر فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہمارا نماز کا ترک کر دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ یا نماز ترک کر دینا جس کو ہم نے معمولی چیز سمجھا ہوا ہے، یہ کوئی عام چیز ہے؟ بلا وجہ نماز کا جو تارک ہے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی عبادت نہیں ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ایک ایسا فرض ہے کہ جس کی ادائیگی نہ کرنے سے انسان جو ہے وہ بہت گناہگار ہو جاتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان عہد یعنی ان سے لڑائی سے مانے نماز ہے، جس نے اس نماز کو ترک کیا فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو ترک کیا تحقیق اس نے کفر کیا۔ یہ نماز کو ترک کر دینا کفر ہے۔ کفر کا مطلب ہے انکار کر دینا۔ جس نے اللہ کی بات نہیں مانی حقیقت میں اس نے انکار کر دیا، اور جس نے اللہ کی بات کا ہی انکار کر دیا ہے، جو اپنے اللہ کی بات نہ مانے، جو اپنے رب کی بات نہ مانے، وہ کیوں کر سرخرو ہو سکتا ہے؟ اس کی معیشت کیوں کر بہتر ہو سکتی ہے؟ اس کا نظام سیاست کیوں کر بہتر ہو سکتا ہے؟ اس کا نظام معاشیات کیوں کر بہتر ہو سکتا ہے؟ مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی مانیں، اپنے مالک کی، اپنے خدا کی، اپنے رب کی، اپنے الہ کی، اپنے معبود کی بات بھی مانیں۔ جب ہم اللہ کی بات بھی مانیں گے، اللہ کے رسول کی بات بھی مانیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو شرک ہے، جو نماز کی ترک کرنے پہ میں نے بار بار کہا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ جس نے نماز کو ترک کیا تحقیق اس نے شرک کیا۔ تو شرک کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم کہا گیا ہے اسے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھا، آخری حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے بارے میں پوچھا گیا، نماز کی اہمیت کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کے نزدیک اعمال میں سے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی کیا چیز تھی؟ حضرت جابر سے صحابی پوچھتے ہیں، حضرت مجاہد پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا تھی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔